عطا کر دو مجھے اسلام کی تبلیغ کا۔ پیارے اسلامی بھائیو، میرا نام محمد سمنان رضا اختاری ہے۔ میں ہند کے صوبہ کرناٹکا کے مشہور شہر بنگلور سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، میں جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا، اس سے پہلے میری زندگی کے حالات کچھ اس طرح تھے کہ دن میں کئی فلمیں دیکھنے کا معمول تھا، گانے سننا، گھر کے اندر گھر والے باہر والے بھی پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ اتنی بلند آواز سے گھر کے اندر میرے گانے چلا کرتے تھے، ٹی وی دیکھنے کا معمول تھا۔ میری والد صاحب میری خوب پٹائی کرتے تھے، مگر پھر بھی گناہوں پر مجھے اس طرح استقامت تھی کہ گالیاں کھا کر، مار کھا کر بھی میں گناہوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ دن میں کئی فلمیں دیکھنا، کئی گھنٹوں ٹی وی کے سامنے پڑے رہنا، یہ میری عادت تھی۔ نہ والدین کی عزت کرتا، نہ ماں کو جی کہہ کے بات کرنے کا تک میرا ذہن نہیں تھا۔ ہم اپنے ماں کو بھی، پیارے اسلامی بھائیوں، عزت سے بات میں نہیں کیا کرتا تھا، اور دوستوں کے ساتھ کھیلنا، رات دیر تک فلمیں دیکھنا، وہاں یہاں گھومتے رہنا، یہ میرا معمول تھا۔ ایک دن تیرنے کے لیے چلا گیا تھا دوستوں کے ساتھ مل کر، پانی میں تیرتا تیرتا کہیں دور تک چلا گیا۔ ڈوبتے ڈوبتے اچانک مجھے ایک اسلامی بھائی نے میری مدد کی اور انہوں نے مجھے موت کے منہ سے بچا لیا۔ اور اچانک میرے دل کے اندر ایک بات پیدا ہوئی۔ اسی دن میری پیدائش کی ڈیٹ بھی تھی، 10ویں سال کا جو کلاس ہوتا ہے اس کا میرا رزلٹ بھی آیا ہوا تھا۔ رزلٹ دیکھنے سے پہلے میں تیرنے کے لیے چلا گیا تھا دوستوں کے ساتھ مل کر، اور ڈوبتا ڈوبتا چلا گیا تو اس اسلامی بھائی نے مجھے بچا لیا۔ تو باہر مجھے لا کر پانی نکالا گیا اور بہت سارے معاملات ہوئے۔ اس کے بعد میرے دل میں یہ خود بخود یہ خیال آیا کہ میں نیک بن جاؤں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لوں۔ اتنے میں میں بہت بھٹکتا رہا، تلاش کرتا رہا، کوئی ایسا مجھے ماحول مل جائے جو کہ کوئی ایسی شخصیت ہو جو میری تربیت کرے، ہر موڑ پر میری اصلاح کرے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک دن وہ آ گیا کہ ایک اسلامی بھائی نے مجھے کیسٹ لا کر دیا، اس پر نام نہیں تھا کہ یہ کیسٹ کس کی ہے۔ انہوں نے 2 ریکارڈنگ کیسٹ لا کر دیے، ایک گانے باجے کی ہولناکیاں، دوسرا ٹی وی کی تباہ کاریاں۔ یہ دونوں کیسٹیں میں نے سنا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میرے گھر کے اندر جتنی کیسٹیں تھیں فلموں کی، میں نے سارے کیسٹیں توڑ ڈالی۔ میرے گھر والے مجھ سے بہت ناراض رہنے لگے، میرے ماموں مجھ سے بہت جھگڑنے لگے۔ میں بہت رویا کرتا تھا، کاش کہ مجھے کوئی ایسا ماحول مل جائے۔ مجھے یہ بھی پتا نہ تھا کہ دعوت اسلامی جیسا ایک پیارا مدنی ماحول جب میں پیدا ہو چکا ہوں، تقریباً اسی سال سے یہ مدنی ماحول شروع ہو چکا ہے۔ میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں کہیں تربیت حاصل کرنے کے لیے جاؤں۔ تو اس اسلامی بھائی نے مجھے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کی انہوں نے دعوت دی۔ میں جانتا نہیں تھا دعوت اسلامی کیا ہے، میں بہت زندگی سے ہار چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ مدنی قافلے میں سفر کروں، اور اگر وہیں جا کر میری جان چلی جائے تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ گردے کی بیماری کی مجھے شکایت تھی، میرا ہاضمہ درست نہیں رہا کرتا تھا۔ 3 ماہ تک پیارے اسلامی بھائیوں پرہیز کا سلسلہ تھا، نہ کوئی کچھ کھاتا تو ہضم ہوتا، کوئی بھی چیز، یہاں تک دودھ بھی پی نہیں سکتا تھا۔ بہت پریشانی تھی۔ میرے گھر والے قافلے میں بھیجنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے کہ تو قافلے میں جائے گا، وہاں یہ سارے پرہیز تو وہاں کر نہیں پائے گا، جو وہ کھانا کھلائیں گے تجھے وہی کھانا ہوگا۔ میں مدنی قافلے میں سفر کیا، پھر بھی پیارے اسلامی بھائیوں اتنا ذہن نہیں تھا کہ میں دعوت اسلامی کے پورے رنگ میں ڈھل جاؤں۔ ایک دن جلوس میں میری شرکت ہوئی، وہاں پر امامہ شریف والے اسلامی بھائیوں کو میں نے دیکھا، جلوس کو دیکھا،
بہت متاثر ہوا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کر کے رو رو کر میں یہ دعا کرتا رہا کہ مجھے شفا مل جائے. تو میں پوری کی پوری زندگی سنتوں کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال دوں گا. میری آنکھ لگی, میں تو کیا سو گیا, میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. میرے خواب میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے, جن کے سر پر سبز رنگ کا امامہ شریف تھا, جو سفید لباس میں ملبوس تھے. آپ کے پاس کپتے کلر کی چادر بھی تھی. آپ سنت کے مطابق بیٹھے ہوئے تھے. میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تو اسلامی بھائیوں نے مجھے ان سے ملاقات کروایا. میں روتے روتے آپ سے مصافحہ کیا اور آپ کے ہاتھ چومے. آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بات کچھ نہ کی, بلکہ اشارے سے ہی میری خیریت آپ نے دریافت کی. اس طرح ہاتھوں کا اشارہ کیا تو میں نے الحمدللہ کہتے ہوئے کہا, حضور میں بہت پریشان ہوں, میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. بس اتنے میں اسلامی بھائیوں نے تہجد کے لیے مجھے جگا دیا. چند ہی دنوں کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے وہ گردوں کا جو مرض تھا, جو ایسیڈیٹی کی بیماری تھی, اس کی شکایت تھی, الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ دور ہو چکی تھی. میرے آنکھوں سے خوشی کے آنسو نہ رکتے تھے. میں اسلامی بھائیوں سے بتانے بھی جھجک محسوس ہو رہی تھی. میں کیسے بتاؤں کہ ایک نورانی شخصیت کا میں نے دیدار کیا ہے, اور ابھی تک میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ شخصیت کون ہے, جس کی برکت سے آج اس گنہگار کو بہت بڑے مرض سے شفا نصیب ہوئی ہے. جو 3 سال تک جس مرض میں مبتلا تھا, اس مرض سے مجھے اب شفا مل چکی تھی. میں ہمت کر کے ایک اسلامی بھائی جو کہ اسلام انہوں نے قبول کیا تھا کئی سالوں پہلے, اور وہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر کئی سال ہو چکے تھے, اور وہ بہت تجربے کار اسلامی بھائی تھے. میں نے ان سے عرض کیا تو وہ دیکھتے ہی رونے لگے اور کہنے لگے مبارک ہو. سارے اسلامی بھائیوں کو کہنے لگے کہ الحمدللہ سمنان رضا کو امیر اہل سنت احمد برکاتہ اللہ علیہ کا دیدار ہو چکا ہے. انہوں نے کہا الحمدللہ میں نے امیر اہل سنت کو دیکھا ہے, اور آپ نے جو بھی تصویر بتائی ہے, جو بھی شکل آپ نے بتائی ہے, وہ ہو بہو امیر اہل سنت احمد برکاتہ اللہ علیہ کی ہے. اس وقت نہ مدنی چینل تھا, نہ امیر اہل سنت احمد برکاتہ اللہ علیہ کی کوئی VCD تھی. پہلے اسلامی بھائیوں خوشی نہ رکتی تھی. میں بہت خوش ہوا. اس وقت میں کلر کی لباس پہنا کرتا تھا. گھر والوں کو فون کر کے کہا کہ مجھے پیسے چاہیے. میرے والد صاحب نے پیسے روانہ کروا دیے. پیسے آتے ہی میں نے تقریباً 3 مدنی لباس سلوائے اور امامہ شریف خریدا, چادر خریدی, اور الحمدللہ وہیں سے یہ نیت کر لی جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ عز و جل اسی لباس میں رہوں گا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا رہوں گا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے طریقے پر میں عمل کرتا رہوں گا. اور پیارے اسلامی بھائیوں, میں مدنی لباس کا پابند ہو گیا. امامہ شریف کا تاج میں نے پہننا شروع کر دیا. قافلے میں درس دینے کا میرا سلسلہ شروع ہوا. پہلی مرتبہ بیان کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا. 4 سنسنی خیز خواب رسالے سے میں بیان کر رہا تھا. پیارے اسلامی بھائیوں, اس وقت اتنا میں پسینے میں شرابور ہو گیا کہ پورا کا پورا ہمت نہیں ہو پا رہی تھی بیان کرنے کی. پھر دوسری مرتبہ بیان کرنے کی مجھے ہمت نہیں ہوئی. اسلامی بھائیوں نے مجھے حوصلہ دیا, کہا کہ آپ کوشش کرتے رہیں, انشاءاللہ عز و جل آپ بیان کرنے والے بن جائیں گے. دھیرے دھیرے کوشش کرتا رہا. رسالے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پڑھتا رہا. الحمدللہ میرا یہ ذہن بن گیا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا رہوں گا. اور میں گھر واپس آ گیا. میرے گھر والوں نے دیکھا تو حیران ہو گئے. جب ہم نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا تو کیسا تھا, اب آیا ہے تو سر پر سبز امامہ شریف ہے, زلفیں بھی آ چکی ہے, داڑھی مبارک بھی بڑھ چکی ہے, اور مدنی لباس پہنا ہوا ہے. پہلے تو گھر والوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا. اس وقت غالباً وہی دعوت اسلامی اپنے شہر میں شروع ہوئی تھی. دعوت اسلامی سے اتنے لوگ نہیں جانتے تھے. جب میں آیا تو لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا مجھے دیکھنے کے لیے. یہ کیسا لباس پہن کر آئے ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں, کہاں سے انہوں نے تربیت حاصل کی. شروع میں تو میرے گھر والوں نے سمجھا کہ شاید
یہ چند دن امامہ شریف پہنے گا، چند دن لباس پہنے گا، اس کے بعد جو اس نے ڈگری حاصل کی ہے، جو اس نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، اس پر نوکری کے لیے لگ جائے گا اور نوکری کے لیے چلا جائے گا۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، میرا ذہن ایسا بن چکا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے مجھے رزق حلال کمانا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر جو بھی مجھے روزی ملے گی، جو بھی مجھے جاب ملے گا، میں اس جاب کو نہیں کروں گا۔ میرے گھر والوں نے مجھے بہت سمجھایا، بیٹا میں نے تجھے پیسہ خرچ کر کے یہ ڈگری دلوائی ہے، تو نوکری کر لے، تو پینٹ شرٹ پہن کر نوکری کر لینا، آتے ہی مدنی لباس پہن لینا۔ مگر پیارے اسلامی بھائیوں، میرا دل مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا، تو میں نے یہ نیت کر لی مجھے نوکری نہیں کرنی ہے۔ اگر شریعت کے مطابق اگر کوئی نوکری کرنی ہے، تو شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر کوئی نوکری کرنی ہے تو میں وہی نوکری کروں گا۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے سارے سرٹیفکیٹ پیک کر کے رکھ دیے۔ اس سے میرے گھر والے بہت ناراض ہوئے۔ ایک دن میرے والد اور والدہ سوئے ہوئے تھے، میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی دستک دے رہے ہیں، تو انہوں نے میرے والد کو جگایا۔ وہی خواب تھا۔ ہمارے والد صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ آپ سے پوچھا کہ کیا کام تھا؟ آپ تو میرے بیٹے کی طرح معلوم ہوتے ہیں، میرے بیٹے کی طرح آپ کا لباس ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو حضرت بلا رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے پورا کھیتی ہے تقریباً، وہاں پر ہر طرف ہرے ہرے امامہ شریف کے تاج پہنے ہوئے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے والد صاحب نے دیکھا کہ اتنے سارے ہرے امام شریف والے، آپ نے ملاقات کے لیے آپ باہر گئے۔ میری والدہ بھی اپنے خواب میں دیکھ رہی ہے یہ منظر۔ میرے والد صاحب ملاقات کے لیے چلے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سر پر بھی سبز سبز امامہ شریف کا تاج سجا ہوا ہے، اتنے نورانی ہے، اتنے نورانی ہے۔ میرے والدہ بھی کہتی ہے میں نے بھی دیکھا، میرے والد کہتے ہیں میں نے بھی دیکھا، اتنا نورانی چہرہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اور وہ ان کو ملاقات کرنے کے لیے والد صاحب گئے، آپ نے ان کا ہاتھ چوما، آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے، آپ نے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بیٹا جس راہ پر تیرا یہ بیٹا چل رہا ہے یقیناً یہ راہ بہت اچھی راہ ہے، تو اپنے بیٹے کو گالیاں دے کر اسے مار پیٹ کر کے اس راہ پر چلنے سے مت روکنا، اس کو اس راہ پر ہی رہنے دینا۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو نصیحت کی، وہ روتے روتے اٹھ کر بیٹھ گئے، میرے والدہ بھی روتے روتے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب والدہ سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ میرا بیٹا کب سدھرے گا، یہ کب چھوڑ دے گا یہ ماحول۔ میرے والد سمجھنے لگے کہ یہ شاید یہ اس لیے رو رہی ہے۔ انہوں نے مجھے فجر میں بلا کر کہا بیٹا ہمیں معاف کر دے، آج کے بعد ہم تجھے اس مدنی ماحول سے کبھی نہیں روکیں گے، جا میں نے تجھے اس کام کے لیے وقف کر دیا، تو جو کرنا چاہے کر، آج کے بعد اس لباس کو مت تبدیل کرنا، تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول ہی میں رہنا، ہماری خوشی اسی میں ہے۔ میں لوگوں سے یہ کہوں گا میرا بیٹا دولت نہیں کمایا، میرا بیٹا دین کما کے آیا ہے، میرا بیٹا اگر میں انتقال کر جاؤں تو مجھے غسل دینے کے لیے کسی اور کی حاجت نہیں، میرا بیٹا مجھے غسل دے گا۔ آج کے بعد میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اگر میری جنازے کی نماز پڑھنی ہو تو مجھے کسی اور کی حاجت نہیں، میرا بیٹا مجھے جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ مجھے قبر میں اتارنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، میرا بیٹا مجھے سنت کے مطابق قبر میں دفن کرے گا۔ بیٹے مجھے اب دنیا کی تمنا نہیں ہے، نہ مجھے دولت کی تمنا ہے، تو اسی راہ میں رہنا۔ میرے والد صاحب بھی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے داڑھی شریف سجانے کی نیت کر لی اور الحمدللہ سر پر ٹوپی پہننے کی بھی نیت کر لی اور پینٹ شرٹ کو آپ نے بھی ترک کر دیا۔ اور میرے والدہ بھی، پیارے اسلامی بھائیوں، ٹی وی پر بیٹھ کر فلمیں ڈرامے دیکھنے کا ان کا بھی معمول تھا، میرے والد صاحب بھی بیٹھ کر ٹی وی میں فلمیں ڈرامے دیکھا کرتے تھے۔ کہا کہ بیٹا میرا جوان بیٹا ہو کر فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتا ہے تو یہ بوڑھا اور بوڑھی کیوں ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھیں۔ آج سے ہم نے بھی چھوڑ دیا ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے گھر کا ماحول آج الحمدللہ پیارے اسلامی بھائیوں سنتوں کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔ میرے گھر کا ہر فرد، یہاں تک میرے ہونے والی بچوں کی امی، میرے بھائی ان کی ہونے والی بچوں کی امی، سارے کے سارے الحمدللہ آج ہمارے امیر اہل سنت شیخ طریقت مولانا محمد الیاس عطار قادری ہماری جان، ہماری شان، ہماری آن، ہمارے پیارے باپا جان کے الحمدللہ ہم مرید ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول
میں کام کرتا چلا گیا، کوششیں کرتا رہا اور الحمدللہ پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کو میں نے اپنے آپ کو پیش کر لیا، اور اللہ کا کرم تھا کہ مدنی مرکز نے مجھ جیسے نکمے، سیاہکار، بدکار، گناہگار کو قبول فرما لیا، اور مدنی مرکز کے جو ہمارے ذمہ داران تھے وہ میری تربیت کرتے رہے، اور الحمدللہ میں وقف ہو چکا تھا، اور آج الحمدللہ اس وقت جس شہر سے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پہلے اسلامی بھائیوں، اس شہر میں صوبہ مشاورت کی خدمت کی میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نیک ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ کر دو مجھے